بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ لوگوں کے لیے سعودی ایئر لائن کے ضوابط جاری۔ 20 برس قبل بچوں کو اغوا، خاتون کو سزائے موت۔ جعلساز گروہ پھر سرگرم، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار۔ کرونا کے 861 نئے کیسز، 27 اموات۔ امارات آنے جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے مملکت واپس آنے والے مسافروں کے لیے ضوابط کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ SOPs کے تحت سعودی عرب واپس آنے والے مسافروں کو 7 دن تک ہوم آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ تاہم حکام کی جانب سے تاحال غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب واپسی کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے ان خبروں کی تردید کی گئی ہے کہ جن میں کہا جا رہا ہے کہ مملکت آنے کے لیے ہوائی اڈوں کو کھولا جا رہا ہے۔ ایئر لائن کے ٹویٹر ہینڈل پر دریافت کیا گیا تھا، کیا ایئر لائن نے واپسی کی بکنگ شروع کر دی ہے، جس پر جواب دیا گیا کہ تاحال بین الاقوامی پروازوں پر تاحکم ثانی پابندی ہے، تاہم مملکت سے جانے والے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جو جوازات کے عہدہ پروگرام کے تحت واپس جا رہے ہیں، پروازوں کی مکمل بحالی اور پابندی کے خاتمے کے حوالے سے سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے سعودی ایئر لائنز کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت آنے والے مسافروں کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے حلف نامہ جاری کیا ہے، جس میں ہر مسافر کو 7 نکات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ حلف نامے میں مسافر کا نام، رہائش کا پتہ، اقامہ نمبر، جس ملک سے آ رہے ہیں، فلائٹ نمبر اور تاریخ آمد واضح طور پر درج کرنا ہوگی۔ حلف نامے میں مسافر کو اس امر کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ مملکت کے ہوائی اڈے پر آتے ہی مذکورہ فارم پر کر کے وزارت صحت کے متعلقہ کاؤنٹر پر جمع کرائیں۔ ہر مسافر پر لازم ہوگا کہ وہ خود کو 7 دن تک ہاؤس آئسولیٹ کریں، جبکہ امور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے لیے یہ پابندی 3 دن کی ہوگی۔ آئسولیشن کی مدت مکمل ہونے کے بعد کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی۔ تمام مسافر وزارت صحت کی ایپ تطمین اور توکلنا پر خود کو رجسٹر کرائیں گے۔ مسافر مملکت آمد کے 8 گھنٹے کے اندر تطمین ایپ پر اپنی رہائش کا ایڈریس فراہم کریں گے۔ ہر آنے والا مسافر آئسولیشن کی مدت کے دوران کرونا وائرس کی علامات کا جائزہ لینے کا پابند ہوگا۔ کسی بھی قسم کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 پر رابطہ کرے گا یا قریبی صحت مرکز کے شعبہ ہنگامی امداد سے رابطہ کرے گا۔ مسافروں کو تطمین ایپ پر یومیہ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ حلف نامے کی 7ویں شق میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مسافر اس امر کا پابند ہوگا۔ وہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی SOPs کا مکمل طور پر خیال رکھے گا۔ تاہم حکام کی جانب سے تاحال غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب واپسی کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ واضح رہے، السعودیہ ایئر کی جانب سے جن 25 ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہیں، ان میں متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، بحرین، مصر، لبنان، تیونس، چین، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمن، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یونان، جرمنی، ملائیشیا، سوڈان، ترکی، نائجیریا، کینیا، جنوبی افریقہ شامل ہیں، جبکہ پاکستان اور انڈیا اس فہرست میں شامل نہیں۔ 20 برس پہلے بچوں کا اغوا کرنے والی خاتون کو سزائے موت۔ سعودی عرب دمام میں فوجداری کی عدالت نے بچوں کو اغوا کرنے والے گروہ کی سرغنہ خاتون کو موت کی سزا سنائی ہے۔ سعودیہ میڈیا میں
خاطفات الدمام دمام کی اغوا کنندہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ خاتون نے 3 عشرے قبل مشرقی سعودی عرب کے معروف شہر دمام میں 3 شیرخواہ اغوا کیے تھے۔ عدالت نے یمنی اغوا کار کو 25 برس قید کی سزا کا حکم دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے پہلے، دوسرے اور تیسرے ملزمان کے خلاف حد الحرابہ کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلامی قانون میں حد الحرابہ کی سزا ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جو علاقے میں انارکی پھیلا رہی ہو اور طاقت کے بل پر قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوں۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بیان جاری کر کے کہا تھا کہ دمام کے اغوا کار خاتون نے اپنے زیر کفالت 2 بچوں کی شناخت کی دستاویزات حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ کر درخواست دی تھی کہ اسے 20 برس سے زیادہ پہلے یہ دونوں بچے لاوارث ملے تھے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ کس کے بچے ہیں۔ پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے واقعہ کی اطلاع ملنے پر متعلقہ اداروں کو حقائق دریافت کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد اداروں نے مل کر کام کیا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سے پتہ چلا کہ مبینہ بچوں کا ملزم خاتون سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ان سعودی خاندانوں سے ان بچوں کا نسب ثابت ہو گیا جو 2 عشرے قبل بچوں کے اغوا کی رپورٹیں درج کرائے ہوئے تھے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ تحقیقاتی ٹیم نے 21 ملزمان اور گواہان سے 40 میٹنگیں کی۔ اس حوالے سے 247 عدالتی کارروائیاں کی۔ آخر میں 5 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی، ان میں سے ایک مملکت سے فرار ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے انٹرپول سے اسے مملکت واپس لانے کی درخواست کر دی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اغوا کیس کی کلیدی ملزم سعودی خاتون ہے۔ اس نے جان بوجھ کر زچہ بچہ ہسپتال سے 3 شیرخوار اغوا کیے۔ اس نے مغوی بچوں کو ذہنی، مالی اور معنوی دکھ دیے۔ ان کے رشتہ داروں کو 20 برس سے زیادہ مدت تک اپنے بچوں سے محروم رکھا۔ خاتون نے دوسرے اور چوتھے ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے سرکاری اداروں کے سامنے جھوٹے بیانات دلوائے۔ ان کے خلاف جادو ٹونے کے الزامات بھی ہیں، جبکہ ان پر بچوں کو تعلیم، قومی شناخت، شہری و نجی حقوق سے محروم کرنے اور انویسٹیگیشن بورڈ کو گمراہ کرنے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا کہ ملزم ثانی بھی سعودی شہری ہے۔ اس پر زچہ بچہ ہسپتال سے نومولود کے اغوا، سرکاری اداروں کے سامنے غلط بیانی سے کام لینے، جھوٹا دعویٰ کر کے بچے کی شناخت کارڈ نکلوانے، 2 بچوں کی اغوا کار خاتون کے جرم پر پردہ ڈالنے جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ تیسرے ملزم کا تعلق یمن سے ہے۔ اس پر تیسرے بچے کے اغوا میں شریک پارٹی بننے کا الزام ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ اس نے اغوا کار خاتون کے جرم پر پردہ ڈالا اور اس سے جو کچھ بچوں کو جانی و مالی، ذہنی اور اخلاقی نقصان پہنچا، اس کا بھی اسے ذمہ دار تسلیم کیا گیا۔ چوتھا ملزم سعودی ہے۔ اس پر بچوں کی پیدائش سے متعلق جھوٹا بیان دینے، بچوں کے جھوٹے نسب نامے میں حصہ لینے اور انہیں جانی و مالی اور ذہنی نقصان پہنچانے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ 5واں ملزم بھی سعودی شہری اور مملکت سے مفرور ہے۔ اس پر غلط بیانی کا الزام ہے۔ جعلساز گروہ پھر سرگرم، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سامانہ بینکوں کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نجی اور بینک معلومات کو خفیہ رکھیں۔ کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ اور اپنی شناخت نجی معلومات دینے سے گریز کریں۔ سامانہ نے انتباہ کیا کہ جعلساز گروہ منظم طریقے سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو بیوقوف بنا کر رقمیں نکال رہے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سامانہ نے بیان میں کہا ہے کہ حالیہ ایام میں دھوکے باز عناصر سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی تک کا نام اکاؤنٹس ہولڈر سے ان کی نجی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے کہ کوئی بھی بینک کی کسی بھی اکاؤنٹس ہولڈر سے ٹیلی فون یا سماجی رابطہ وسائل کے توسط سے ان کے اکاؤنٹس اور ان کے ذاتی کوائف دریافت نہیں کرتا، لہٰذا کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس حوالے سے کسی بھی رابطے کا جواب نہ دے۔ سما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز عناصر اکاؤنٹس ہولڈر کو رجحانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے نام انعام نکلا ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ بینک کے ذمہ
آپ کی کچھ رقم نکل آئی ہے، کارروائی کے لیے ذاتی معلومات طلب کرتے ہیں۔ ساما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز گمراہ کرنے کے لیے نت نئے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے خفیہ معلومات ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ تکنیکی حربے استعمال کر کے ان کے اکاؤنٹ سے رقمیں نکال لیں۔ ساما نے کہا ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس قسم کی کسی بھی رابطے کا کوئی جواب نہ دے۔ کورونا کے 861 نئے کیسز، 27 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کی یومیہ کیسز مسلسل 1000 سے کم سامنے آ رہے ہیں۔ بدھ 2 ستمبر کو صرف 861 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 898 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,17,486 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 861 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,92,510 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا کی وبا سے 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,956 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,020 ہے، جن میں سے 1,523 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ منورہ اور حائل میں رہی، جہاں 45 نئے مریض سامنے آئے، اور ریاض میں 44، جدہ 43، دمام 41، مکہ مکرمہ 40، الحفوف 37، نجران 34، یمبو 25، تبوک 25، طائف 23، ابہا 23، الجبیل 22، المبرز 21، عرعر 21، قطیف 19، خمیس مشید 12، سکاکا 10 اور ابو عریش میں 9 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 12 شہروں میں 2 اور 13 شہروں میں 3، جبکہ 7 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے پھر کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ وزارت صحت سمیت مملکت کے دیگر ادارے وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ امارات آنے جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی فار سول ایویشن GACA نے متحدہ عرب امارات کی سول ایویشن کی درخواست پر امارات آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق بدھ کو سعودی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے یہ اعلان اماراتی سول ایویشن اتھارٹی کی امارات سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود کی استعمال کی اجازت طلب کرنے کی بات سامنے آیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے مملکت کا فلسطین کے معاملے پر موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک ٹویٹ میں فرحان بن فیصل نے کہا ہے کہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے حوالے سے مملکت اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں اور متحدہ عرب امارات آنے اور جانے والی پروازوں کو سعودی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مملکت عرب امن اقدامات کے مطابق انصاف اور پائیدار قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا حامی ہے اور اسے سراہتا ہے۔ یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔